آج تو ایک بھی کپڑا فروخت نہیں ہوا تھا۔ میں بڑی ہی پریشان تھی، حالانکہ میں عام دن سے زیادہ دیر تک گلیوں میں گھومتی رہی، آواز لگاتی رہی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ 2-3 عورتوں نے میرے کپڑے بھی دیکھے، لیکن یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ میرے کپڑے بہت ہی سستے اور بیکار ہیں۔ میں ان سے کہنے لگی، باجی میری مجبوری ہے، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، میں انہیں بہت کم داموں میں بیچ رہی ہوں، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں خریدے۔ پھر میں رات کے 8 بجے تک وہیں بیٹھی رہی کہ شاید ایک آدھ کپڑا بک جائے، لیکن سوائے مایوسی کے کچھ بھی میرے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ میں نے پیدل ہی پیدل اپنے گاؤں کی طرف چلنا شروع کیا، کیونکہ شہر سے گاؤں کا تھوڑا ہی فاصلہ تھا، لیکن آج میں کچھ زیادہ ہی تھکن محسوس کر رہی تھی۔ میرا دماغ اچانک ہی بھاری ہونا شروع ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے چکرا رہی ہوں۔ پھر ایک دم سے ہی مجھے ہوش آیا، شاید میں نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں سے میں روزانہ گزر کر اپنے گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ تھکن سے میرا برا حال تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن وہ راستہ نہیں آیا۔ کیا میں راستہ بھٹک گئی ہوں؟ میں شدید پریشانی کا شکار تھی۔ تبھی دور سے مجھے ایک روشنی سی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ ضرور وہاں پر کوئی گھر وغیرہ ہے، میں ان سے ہی راستہ معلوم کر لیتی ہوں۔ یہی سوچ کر جیسے ہی میں اس گھر کے نزدیک آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ کوئی گھر نہیں بلکہ ایک مسجد تھی۔ پھر سوچا کہ تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ کر آرام کر لیتی ہوں، کیونکہ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی اور سر میں بھی شدید درد تھا۔ میں وہیں اس خالی مسجد میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ تھکن کے مارے میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک عجیب خوشبو کے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ جیسے ہی آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے کھڑے وہ بہت سارے نمازی وہ انسان نہیں بلکہ… میرا نام شبانہ ہے۔ میں ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی شادی شدہ عورت تھی۔ 1 سال پہلے تک میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میرا شوہر کپڑے کا کام کرتا تھا، وہ گاؤں گاؤں جا کر کپڑے بیچتا، کبھی کبھار شہر بھی چلا جاتا تھا۔ مجھ پر گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ میرے 3 بچے تھے، میں گھر میں ہی رہ کر ان کی تربیت کرتی اور چادر تکیوں وغیرہ پر کڑھائی بھی کر لیتی تھی۔ میرے تینوں بچے سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ گو کہ ہمارا گاؤں چھوٹا سا ایک غریب گاؤں تھا، لیکن پھر بھی میری زندگی پرسکون تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی، لیکن کیا جانتی تھی کہ آنے والی زندگی میرے لیے مصیبت بن کر آنے والی ہے۔ جب ایک دن میرا شوہر گاؤں سے گھر آ رہا تھا تو اچانک ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایک ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آنے کی وجہ سے میرا شوہر ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کا مہنگا علاج کرانے کی مجھ میں سکت نہ تھی۔ پھر بھی تھوڑی بہت دوائیاں جو بہت زیادہ ضروری تھیں وہ میں نے اپنے گھر میں جمع کیے ہوئے پیسوں سے منگوا لی تھیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ گھر کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے۔ محلے پڑوس کی عورتیں آ کر مجھے کہتیں کہ شبانہ اب تم کیسے گزارا کرو گی، تمہارا شوہر تو معذور ہو گیا ہے۔ لیکن میں ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی، بچوں کی وجہ سے اور شوہر کی وجہ سے۔ اس کے لیے میں نے اپنے شوہر کا کاروبار خود کرنے کی ٹھانی۔ پہلے دن جب میں کپڑے لے کر گھر سے نکلی تو عورتیں بڑے تعجب کا شکار ہوئیں، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ مجھے اپنا گھر چلانا تھا، اسی لیے میں کپڑوں کی گٹھری اٹھائے گلی گلی گھومنے لگی۔ لیکن پھر ایک عورت کہنے لگی، ارے گاؤں میں تو کوئی کپڑے خریدتا ہی نہیں ہے، کیونکہ سارے غریب لوگ ہیں، تم شہر جا کر کپڑے بیچو، دیکھنا وہاں تو ہاتھوں ہاتھ کپڑے بک جائیں گے۔ یہ سوچ کر میں خوش ہو گئی۔ اس دن پہلی دفعہ میں گاؤں سے شہر گئی۔ وہاں جا کر پورا دن گلیوں میں خوار ہوتی رہی، لیکن شہر والی عورتوں کے نخرے ہی الگ تھے۔ انہوں نے میرے کپڑوں کو خریدنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میرے کپڑے انتہائی سستے اور بیکار ہیں۔ میں بڑی مایوس تھی، لیکن لگاتار کوشش کرتی رہی۔ میں اپنے بچوں اور شوہر کی امید نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ سوچتی تھی کہ چند پیسے جمع کر کے اپنے شوہر کا علاج کروا لوں گی، اور گھر بھی تو چلانا تھا۔ مجھ پر بیک وقت بہت سی ذمہ داریاں آ گئی تھیں۔ اس دن واپسی کے سفر میں میں راستہ بھٹک گئی تھی۔ اس مسجد میں آرام کیا تو عجیب سا خواب دیکھا۔ مسجد میں بہت سارے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور میں ان کے پیچھے بیٹھی اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ وہ میرے حالات ٹھیک کر دے۔ میں بہت زیادہ رو رہی ہوں۔ یہ خواب دیکھتے ہی اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اپنا چہرہ گیلا محسوس ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں خواب دیکھتے دیکھتے سچ میں ہی رونے لگ گئی تھی۔ گھبرا کر میں اٹھی، کیونکہ آدھی رات ہو گئی تھی۔
جیسے ہی میں مسجد کے دروازے پر آئی تو میں نے وہاں کھڑے ایک سفید کپڑے پہنے شخص کو دیکھا۔ میں حیران رہ گئی۔ اس کے وجود سے بہت ہی دل فریب خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ مجھے مسجد سے نکلتے دیکھ کر حیران تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کون ہو تم اور اس مسجد میں کیا کر رہی ہو؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، میں یہاں آرام کرنے آئی تھی۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے نا، یہاں کوئی بھی آرام کرنے آ سکتا ہے۔ میں اپنے حالات سے پریشان تھی۔ یہاں آ کر سکون محسوس ہوا۔ وہ کہنے لگا، کیوں پریشان ہو، مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کوئی پریشانی کا حل نکال لوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں کہنے لگی، میں ایک غریب عورت ہوں، میرا شوہر معذور ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اکیلی ہی انہیں پالتی ہوں۔ یہ کپڑے لے کر شہر گئی تھی لیکن ایک بھی کپڑا فروخت نہیں ہوا۔ یہ سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بڑے پراسرار لہجے میں کہنے لگا، مجھے تمہاری مجبوری صاف چہرے پر نظر آتی ہے، ویسے میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک بستی ہے، وہاں کی عورتیں شہر نہیں جاتیں۔ اگر وہاں جا کر تم اپنے کپڑے فروخت کرو گی تو مجھے یقین ہے کہ ہاتھوں ہاتھ بک جائیں گے۔ ابھی میرے ساتھ چلو۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، اس وقت تو ساری بستی میں سناٹا ہوگا۔ تو وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں، اس بستی میں تو رات کو ہی سویرا ہوتا ہے۔ اس کی بات تو میں نہیں سمجھی تھی، لیکن پھر بھی 4 پیسوں کی خاطر میں وہاں جانے پر تیار تھی۔ پھر میں نے دیکھا اس مسجد سے ذرا فاصلے پر ہی ایک بستی بنی ہوئی تھی۔ اس کے سارے گھر ایک جیسے تھے۔ اس ویرانے میں بھلا اس بستی کا ہونا عجیب حیران پریشان کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا سارے بچے ادھر ادھر کھیل رہے تھے، جبکہ عورتیں کھڑی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ وہ سب عورتیں مجھے دیکھ کر ایسے چونک گئیں جیسے انہوں نے کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ میں گھبرا رہی تھی۔ تبھی ایک عورت میرے سامنے آ کر کہنے لگی، کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس بستی میں کوئی بھی قدم نہیں رکھ سکتا ان کی اجازت کے بغیر۔ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، میں کپڑے بیچنے آئی ہوں۔ کسی نے مجھے بتایا کہ یہاں کی عورتیں کپڑے خریدنے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی، اچھا اپنے کپڑے دکھاؤ کیسے ہیں۔ اب میں انہیں کھول کھول کر اپنے سارے کپڑے دکھا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، ہمیں ایسے کپڑے پسند نہیں ہیں، ہمیں بھرے ہوئے موتیوں والے اور گہرے رنگ اچھے لگتے ہیں، کیا تمہارے پاس ایسے کپڑے ہیں؟ میں کہنے لگی، ابھی تو میرے پاس یہی کپڑے ہیں، لیکن اگر یہ سارے فروخت ہو گئے تو اس سے بھی زیادہ اچھے کپڑے لے کر آؤں گی۔ یہ سن کر وہ عورتیں خوش ہو گئیں، کہنے لگیں، ان قریب ہماری بستی میں شادی ہونے والی ہے، اس کے لیے ہمیں بہت اچھے اچھے لباس چاہیے۔ میں کہنے لگی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو شادی ہونے والے جوڑے لا کر دوں گی، لیکن یہ سارے کپڑے آپ مجھ سے خرید لیں۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، یہ بہت مجبور نظر آتی ہے، ہمیں اس سے یہ کپڑے خرید لینے چاہیے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے میرے ہاتھوں پر پیسے رکھنا شروع کیے اور وہ سارے کے سارے کپڑے خرید لیے۔ میں حیران رہ گئی، انہوں نے تو میری سوچ سے بھی زیادہ پیسے دیے تھے۔ اتنے سارے پیسے لے کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ عورتیں کہنے لگیں، ہم نے تمہیں اس لیے زیادہ پیسے دیے ہیں تاکہ اگلی دفعہ آؤ تو شادی والے کپڑے لے کر آنا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر میں جلدی سے واپس پلٹی اور اپنے گاؤں کی طرف جانے لگی، لیکن راستے میں میری نظریں اسی آدمی کو تلاش کر رہی تھیں۔ مجھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا، لیکن میں بہت جلد اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ میں نے تھوڑے سے پیسوں کا راشن لگایا اور کچھ پیسوں سے اپنے شوہر کی دوائی لے آئی۔ باقی پیسے میں نے سنبھال کر رکھ لیے تھے۔ ان عورتوں نے مجھے کہا تھا کہ انہیں شادی والے سوٹ چاہیے۔ میں اگلی دفعہ وہی سوٹ لے جانے کا سوچ رہی تھی۔ پھر میں اپنی پڑوسن سے کہنے لگی، زکیہ تم میرے ساتھ شہر چلو، مجھے کچھ کپڑے خریدنے ہیں۔ وہ کہنے لگی، کیا وہ سارے کپڑے تم نے بیچ دیے ہیں؟ میں کہنے لگی، ہاں، بس اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ شہر چلی آئی۔ یہاں پر میں نے خوبصورت سوٹ خریدے تھے۔ گو کے تھوڑے ہی کپڑے آئے تھے کیونکہ کپڑے بہت ہی مہنگے تھے، لیکن بہت ہی خوبصورت۔ اگلی دفعہ میں جا کر ان عورتوں کو خوش کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے وہ سارے کپڑے سنبھال کر رکھ دیے۔ لیکن زکیہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تم نے یہ سارے شادی کے اور بھرے ہوئے کپڑے کیوں خریدے ہیں؟ لیکن میں نے اس سے کوئی بھی بات نہ بتائی۔ میں اسے کہنے لگی کہ یہ کسی عورت نے مجھ سے منگوائے ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ ایک ایسی بستی ہے جہاں پر شادی ہونے والی ہے، اسی کی شادی کے لیے میں ان عورتوں کے لیے کپڑے لے کر جاؤں گی۔ اگلے دن میں صبح سویرے ان کپڑوں کو لے کر نکلی اور اسی طرف چلی گئی، لیکن نہ تو مجھے مسجد کا نام و نشان ملا اور نہ ہی اس بستی کا۔
میں حیران تھی کہ یہی تو جگہ تھی، یہیں پر مجھے وہ عورتیں ملی تھیں، لیکن آج تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت مایوس تھی۔ پھر مایوس دل کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ اگر شادی کے کپڑے نہیں بکے تو بہت نقصان ہو جائے گا، یہ بات مجھے غمزدہ کر رہی تھی۔ میرا شوہر میری پریشان شکل دیکھ کر کہنے لگا، اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا۔ لیکن میں حیران تھی کہ وہ سب کہاں چلے گئے۔ اس رات تو انہوں نے مجھے آنے کا کہا تھا۔ پھر اس رات میں بڑی مایوس ہو کر سوئی تھی، لیکن اچانک ہی آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ میری فوراً آنکھ کھل گئی تھی کیونکہ میں پریشان ذہن لیے سوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے 2 نقاب پوش عورتوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہم رات کو تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ تم کب کپڑے لے کر آؤ، لیکن 2 دن ہو گئے تم کپڑے لے کر نہیں آئی، ہماری شادی بہت نزدیک ہے۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، میں تو کپڑے لے کر گئی تھی، لیکن مجھے نہ آپ لوگ ملے اور نہ ہی آپ لوگوں کی وہ بستی۔ میری بات سنتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، دیکھو اگر تم نے کپڑے بیچنے آنا ہو تو تم رات کو ہی آنا، کیونکہ ہم ساری بستی کی عورتیں رات کو گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، دن میں نہیں۔ اگر تم دن میں آؤ گی تو تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ بات بڑی ہی عجیب تھی۔ میں شدید حیرت کا شکار تھی، لیکن میں نے اپنی حیرت کو نظر انداز کر دیا۔ میں کہنے لگی، میں آپ کو کپڑے دکھاتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں، تم ہماری بستی میں کل رات کپڑے لے کر آنا، ہم تمہارے سارے کپڑے خرید لیں گے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اگلی رات ہی اس بستی میں جانے کا سوچا۔ میرا شوہر حیران تھا کہ میں رات کو کہاں جا رہی ہوں۔ پورا دن میں گھر پر ہی رہی تھی۔ محلے پڑوس کی عورتیں بھی آ کر مجھ سے کہنے لگیں کہ آج کل تم کپڑے بیچنے نہیں جا رہی، بہت پریشان لگتی ہو۔ جبکہ میری پڑوسن زکیہ کہنے لگی، جو تم نے شادی کے کپڑے خریدے تھے وہ تو ابھی تک تمہارے گھر میں رکھے ہیں، آخر وہ تم نے بیچے کیوں نہیں؟ لیکن میں نے اس کی کسی بات کا صحیح سے جواب نہ دیا۔ میں یہ راز کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ کپڑے کس کے ہیں۔ پھر اس رات میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، مجھے یہ شادی کے کپڑے ان عورتوں کو دینے ہیں جو اس رات میرے گھر پر آئی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا، دھیان سے جانا، ایسے کرو چھوٹے گڈو کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں کہنے لگی، نہیں، بچے سو رہے ہیں، میں چلی جاؤں گی، تم میری فکر نہ کرو۔ تینوں بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ شکر تھا کہ وہ اسکول جا رہے تھے۔ پھر میں نے کپڑوں کی گٹھری اٹھائی اور میں اسی بستی کی طرف جانے لگی۔ آج مجھے پورا یقین تھا کہ وہ سب مجھے مل جائیں گی۔ پھر جیسے ہی میں اس مقام پر پہنچی، سامنے ہی مجھے وہ مسجد نظر آنے لگی، حالانکہ اس دن وہ میری نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ مسجد کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ اس دن میں راستہ بھول گئی ہوں، تبھی تو مجھے وہ نہ بستی نظر آئی اور نہ ہی یہ مسجد۔ پھر جیسے ہی میں تھوڑی آگے گئی، مجھے وہ ساری عورتیں دکھائی دیں۔ جب میں نے انہیں شادی کے کپڑے دکھائے تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ کہنے لگیں، تمہارے کپڑے بہت خوبصورت ہیں، ہم یہ سارے کپڑے خرید لیں گے۔ انہوں نے مجھے اچھی خاصی رقم دی تھی۔ پھر ایک لڑکی جو بہت ہی خوبصورت تھی، وہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، میری 1 ہفتے بعد شادی ہے، مجھے اپنی شادی کا جوڑا بھی تم سے منگوانا ہے۔ یہ سن کر تو میں اور بھی خوش ہو گئی۔ پھر اس کا باپ آ کر کہنے لگا، میری بیٹی کی شادی کا جوڑا بہت شاندار ہونا چاہیے۔ اچانک ہی اس نے ایک بڑی رقم میرے ہاتھ میں تھمائی تو میں حیران رہ گئی کہ وہ اتنا اعتبار مجھ پر کیسے کر سکتے ہیں۔ اتنے سارے پیسے لے کر میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ اب میں گھر واپس آ گئی، لیکن اگلے دن میں نے سوچا تھا کہ گاؤں کی جو عورتیں کپڑوں پر کڑھائی کرتی ہیں، میں انہیں کپڑا لا کر دے دوں گی اور انہی عورتوں سے وہ کڑھائی کروا کر اس لڑکی کی شادی کا جوڑا تیار کرواؤں گی۔ اسی لیے میں سارا سامان لے کر آ گئی تھی۔ بہت ہی خوبصورت لال رنگ کا کپڑا تھا اور اس پر سنہری تاروں سے میں کام کروانا چاہتی تھی۔ گاؤں کی 5-6 عورتوں کو میں نے اپنے گھر بلوا لیا تھا۔ پھر زکیہ بھی چلی آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ارے واہ شبانہ، تیرا کام تو خوب چل رہا ہے، لگتا ہے کہ تیرے وارے نیارے ہو گئے ہیں، ہمیں بھی تو بتا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو تجھ سے کپڑے خریدتے ہیں۔ میں جلدی سے کہنے لگی، میں تو انہیں جانتی نہیں ہوں، بس کبھی کہیں کپڑے بیچ دیتی ہوں تو کبھی کہیں۔ میں نے بات گول مول گھما دی تھی۔ میں کسی کو بھی سچائی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر ان ساری عورتوں نے مل کر اس قدر خوبصورت شادی کا جوڑا تیار کیا کہ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے ان عورتوں کو اجرت دے دی تھی، لیکن اس دن گاؤں میں رہنے والے وڈیرے کی بیٹی اور اس کی بیوی چلی آئیں۔ اس کی بیٹی مجھے کہنے لگی، میں نے سنا ہے کہ تم کسی کی شادی کا جوڑا بنوا رہی ہو۔ میری بھی شادی ہے 1 مہینے بعد،
مجھے دکھاؤ کہ تم نے کیسا جوڑا تیار کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے وہ شادی کا جوڑا اسے دکھایا تو وہ بہت خوش ہوئی، کہنے لگی مجھے یہی جوڑا چاہیے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی۔ میں اسے کہنے لگی لیکن یہ کسی دوسری لڑکی کا ہے، اس نے مجھ سے خاص فرمائش کر کے یہ جوڑا بنوایا ہے۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی ہرگز نہیں، میں یہی سوٹ لے کر جاؤں گی، میں تمہیں اس کے پیسے بھجوا دوں گی۔ اس کی ماں بھی ساتھ ہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی میری بیٹی کو یہ جوڑا بہت پسند آیا ہے، اس لیے میں تمہیں اس کے پیسے دے دوں گی۔ اب میں پریشان ہو گئی کیونکہ جس لڑکی نے مجھے جوڑا تیار کرنے کو کہا تھا اس کی شادی کل رات تھی، اور اگر میں نے اس کی شادی کا جوڑا نہیں بھجوایا تو وہ شادی والے دن کیا پہنے گی؟ یہ سوچ کر میں پریشان تھی۔ لیکن وڈیرے کی بیٹی زبردستی وہ جوڑا اٹھا کر لے گئی تھی اور مجھے اس نے پیسے بھی دے دیے۔ اتنی جلدی نہ تو دوسرا جوڑا آ سکتا تھا اور نہ ہی عورتوں سے میں تیار کروا سکتی تھی۔ اب میں پریشان سی ہو گئی۔ میں اس لڑکی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی جس نے بڑی امید سے مجھے شادی کا جوڑا تیار کرنے کو کہا تھا۔ اب میں بڑی ہی مایوس تھی۔ مجھے وہ پیسے بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے جو وڈیرے کی بیٹی مجھے دے کر گئی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے بستی کی اس معصوم لڑکی کا دل توڑ دیا ہے جس نے مجھے شادی کا جوڑا تیار کرنے کو کہا تھا۔ خوف کے مارے میں اس رات بستی میں جا ہی نہ سکی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر کل جاؤں گی تو کل اس کی شادی ہو رہی ہوگی۔ پھر دوسرے دن میں شہر گئی۔ میں نے ایک دکان سے شادی کا جوڑا خریدا اور میں گھر آ گئی۔ اب میں اسی بستی میں وہ جوڑا دینے کے لیے جا رہی تھی، لیکن میں نے رات کا انتظار کیا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں وہاں پہنچ گئی، لیکن دور سے ہی میرے کانوں میں شادیانے بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ شادی ہونے جا رہی ہے۔ میں تیزی سے بھاگی کہ کہیں وہ لڑکی پریشان نہ ہو، لیکن جیسے ہی سامنے گئی تو نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جو جوڑا میں نے گاؤں کی عورتوں سے تیار کروایا تھا وہ لڑکی وہی پہن کر بیٹھی تھی۔ وہ جوڑا بھلا اس کے پاس کہاں سے آیا؟ اب میں پریشان سی اس درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ تبھی ایک عورت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں خوف سے اچھل پڑی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی ارے کپڑے والی، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ ہمارے ساتھ شادی میں شامل ہو جاؤ۔ میں معذرت خواہانہ لہجے میں کہنے لگی مجھے معاف کر دینا، میں شادی کا جوڑا نہیں لا سکی۔ یہ سن کر وہ عجیب انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی یہ ہمارے سردار کی بیٹی کے لیے تم نے تیار کروایا تھا اپنے گاؤں کی عورتوں سے، اور دیکھو یہ جوڑا پہن کر بیٹھی ہے۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا تھا؟ میں ابھی تک الجھن کا شکار تھی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پکوان پکنے لگے۔ لذیذ پکوان کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ پھر انہوں نے میری بھی دعوت کی۔ بڑا ہی خوشبودار کھانا تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی میرا جوڑا بھلے دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جاتا، میں اسے حاصل کر کے رہتی، پھر وہ لڑکی تو میرے لیے بہت معمولی چیز ہے۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ پھر میں نے کھانا کھایا، لیکن میں جیسے ہی آنے لگی تو عورت نے مجھے کھانا باندھ کر دے دیا تھا۔ کہنے لگی تم نے تو ہمارے سردار کی بیٹی کا دل خوش کر دیا، تم واقعی ہی تعریف کی مستحق ہو۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ پھر میں وہ کھانا لے کر گھر آ گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے کندھے سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ پھر وہ کھانا میں نے اپنے بچوں کو بھی دیا اور شوہر کو بھی۔ شوہر کہنے لگا لگتا ہے کہ بہت سخی دل کے لوگ ہیں، جبھی تو تمہاری اتنی مدد کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں مسکرا دی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی ہاں، بس ایسے لگتا ہے کہ اس بستی میں جا کر تو میری قسمت بدل گئی ہے۔ لیکن دوسرے ہی دن وڈیرے کی بیٹی اور بیوی میرے گھر پہنچ گئی تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگی وہ جوڑا کہاں غائب ہو گیا ہے؟ میں نے اسے اپنی الماری میں رکھا تھا، لیکن نہ جانے اسے الماری سے کون نکال کر لے گیا۔ مجھے تم پر شک ہے، تم نے ہی وہ جوڑا چوری کروایا ہوگا۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی نہیں بیگم صاحبہ، بھلا میں ایسے کیسے کروا سکتی ہوں؟ میں ایک غریب عورت ہوں، میرا شوہر بھی معذور ہے، میری اتنی پہنچ نہیں کہ میں اتنے بڑے بڑے کام کر سکوں۔ میں انہیں کہنے لگی کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے دوسرا جوڑا بنوا دوں گی۔ یہ سن کر اس کی بیٹی غصے سے کہنے لگی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اب وہ جوڑا پہننے کی، میں خود ہی شہر سے جا کر لے آؤں گی۔ وہ سخت غصے میں لگ رہی تھی۔ شکر تھا کہ دونوں ماں بیٹی واپس چلی گئی تھی، ورنہ مجھ جیسی غریب عورت کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں بھلا ان کا کیا بگاڑ لیتی؟ لیکن جتنے بھی پیسے جمع ہوئے تھے میں نے ان سے کپڑے خرید لیے تھے۔ میں انہیں ہی بیچنے کا سوچ رہی تھی۔ اب میں اپنا تو کاروبار تھوڑا بڑھانا چاہتی تھی۔
تھوڑے سے پیسے میرے پاس جمع ہوئے تو میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ چلو میرے ساتھ شہر، میں تمہیں شہر کے ہسپتال سے چیک اپ کروا کر لاتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کیوں میرے لیے پریشان ہوتی ہو؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس میری زندگی تھوڑی ہی بچی ہے۔ میں نے فوراً ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی خبردار جو آئندہ آپ نے ایسی بات کہی، آپ میرے سر کے تاج ہیں، بھلے ہی گھر میں بیٹھے رہیں لیکن مجھے آپ کا بہت آسان ہے۔ میں کسی بھی صورت میں اپنے شوہر کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر میں نے اس بستی میں جانا چھوڑ دیا اور دوسرے گاؤں میں گٹھری اٹھا کر گلی گلی گھومتی رہتی۔ لیکن ایک رات جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو میں چونک گئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے وہی 2 عورتیں کھڑی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگیں کپڑے والی، تم ہمارے لیے کپڑے کیوں نہیں لاتی ہو؟ ہم نے تو تمہیں بہت خوش کر دیا تھا، پھر بھی تم نے وہاں آنا چھوڑ دیا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے وہاں آنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہنے لگی نہیں، تمہارے کپڑے بہت اچھے ہیں، ویسے بھی ہمیں کپڑے لینے میں بہت پریشانی ہوتی ہے، ہمارے لیے اچھے اچھے اور قیمتی کپڑے لے کر آیا کرو، کل ضرور ہماری بستی میں آنا۔ اب وہ چلی گئی تو میں نے دوسرے دن ہی اچھے اچھے کپڑے خریدے اور آدھی رات کو ان کی بستی میں جا پہنچی۔ انہوں نے سارے کپڑے مجھ سے ہاتھوں ہاتھ خرید لیے تھے۔ پھر ایک عورت کہنے لگی دراصل 1 مہینے بعد ہماری بستی میں بہت بڑا جشن ہے، وہ دعوت ہوتی ہے جس میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اس لیے ہم اس دعوت کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ جشن ایسا ہوتا ہے جسے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گی۔ میں حیرت زدہ تھی کہ یہ کیسی بستی ہے اور یہاں کی عورتیں اتنا زیادہ مال خرچ کرتی ہیں، جبکہ دکھنے میں تو یہ بستی غریب لگتی ہے۔ پھر اس رات میں اپنے گاؤں واپس آ رہی تھی جب میری نظر اس مسجد پر پڑی۔ میں نے سوچا کہ مسجد میں جا کر ہاتھ منہ دھو لیتی ہوں، ایسے بھی رات کے 12 بج رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی میں نے مسجد میں قدم رکھا تو خوف کے مارے میں دہل کر رہ گئی، کیونکہ سامنے لمبے لمبے قد کے نمازی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بھلا کون سے وقت کی نماز تھی؟ لیکن ان کے قد اور ان کے لباس ایسے تھے جنہیں دیکھ کر میں شدید خوف کا شکار ہو گئی۔ مجھ سے قدم بھی نہیں بڑھایا جا رہا تھا۔ پھر میں تیزی سے وہاں سے پلٹی اور گھر کی طرف بھاگنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ بڑی مشکل سے میں گھر پہنچی تھی۔ میرا شوہر اور بچے بھی سوئے ہوئے تھے۔ شکر تھا کہ کسی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اب جیسے میرے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا کہ وہاں مسجد میں نے کوئی خوفناک مخلوق دیکھی تھی۔ پھر میں اپنا گھر تعمیر کروانے لگی، ساتھ ساتھ میں اپنے شوہر کا علاج بھی کروا رہی تھی۔ لیکن اس دن زکیہ چلی آئی اور کہنے لگی واہ شبانہ، تیرے تو دن ہی بدل گئے ہیں، لگتا ہے کہ خوب محنت کر رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور کہنے لگی ہاں، بس اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا ہے، مجھے ایسے گاہک ملنے لگے ہیں جو مجھ سے اچھے دام میں کپڑے خرید لیتے ہیں۔ پھر زکیہ کہنے لگی اچھا ہمیں بھی بتاؤ کہ تم کہاں جاتی ہو، میں بھی سوچ رہی ہوں کہ کپڑے کا کاروبار شروع کر دوں۔ یہ سن کر میں تھوڑی مایوس سی ہو گئی۔ اگر میں اسے بتا دیتی تو پھر شاید میرا کاروبار مندہ پڑ جاتا، اس لیے میں نے اسے نہیں بتایا کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ اب ہفتے میں 1 دفعہ میں بہت ہی قیمتی اور خوبصورت کپڑے خریدتی اور وہیں پر بیچنے کے لیے چلی جاتی۔ لیکن اس دن بستی کی ایک عورت نے مجھے کہہ دیا کہ کل ہمارا بہت بڑا جشن ہے اور تم نے بھی اس دعوت میں آنا ہے۔ وہ مجھے دعوت دے رہی تھی۔ میں کہنے لگی کہ میں غریب عورت بھلا یہاں آ کر کیا کروں گی، یہ سب تو آپ لوگوں کی دعوت ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی اگر تم آؤ گی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ یہ سن کر میں نے اس سے آنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ پھر اگلے دن میں بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔ میرا شوہر حیران ہو کر کہنے لگا کہاں جا رہی ہو تم، وہ بھی رات کو تیار ہو کر؟ میں اسے کہنے لگی کہ جس بستی میں کپڑے بیچنے جاتی ہوں آج وہاں بہت بڑی دعوت ہے اور ان عورتوں نے مجھے بھی بلایا ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر نے سر ہلا دیا۔ پھر میں بھی اس دعوت میں جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہاں گئی تو درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھا، وہاں تو اتنا رش تھا کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ ہر طرف رقص کرتے مرد اور عورت اپنے آپ سے بے نیاز لگ رہے تھے۔ عجیب سا شور مچا ہوا تھا، لیکن میری نظر تخت پر بیٹھے ایک خوفناک شکل والے آدمی پر پڑی تو میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ شکر تھا کہ کسی کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ میں اس خوفناک آدمی کو دیکھتے ہی الٹے پاؤں واپس گھر بھاگی چلی آئی۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا، لیکن جب 1 ہفتے بعد میں اسی بستی میں کپڑے بیچنے جا رہی تھی،
مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں بار بار مڑ کر دیکھتی لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی میں اس بستی میں پہنچی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں کسی کا نام و نشان نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ گھر بھی نہیں تھے جن گھروں میں وہ عورتیں رہتی تھیں۔ اب میں حیران پریشان سی ادھر ادھر پاگلوں کی طرح انہیں تلاش کرتی پھر رہی تھی، لیکن کوئی ہوتا تو مجھے نظر آتا۔ پھر میں اس مسجد کو تلاش کرنے لگی۔ آج بھی وہ میری نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں بڑی ہی مایوس تھی۔ اسی حالت میں میں گھر واپس لوٹ آئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اب وہ مجھے کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ دوسرے دن زکیہ میرے پاس چلی آئی۔ وہ مجھے کہنے لگی، آخر تم اس ویرانے میں کیا لینے جاتی ہو؟ بنا کپڑے بیچے ویسے ہی واپس آ گئی تھی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تو وہ شرمندگی سے کہنے لگی، دراصل کل رات میں نے تمہارا پیچھا کیا تھا، اسی لیے میں حیران تھی کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو۔ جیسے ہی تم واپس آئی میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ گئی تھی۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی، بہت غلط بات ہے، تم نے میرے کام پر نظر رکھی، دیکھو اسی وجہ سے اب میرے کپڑے بھی نہیں بکے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میرا نصیب میرے ساتھ ہے۔ زکیہ کہنے لگی، میں بھی تمہاری طرح مالدار بننا چاہتی ہوں، جس طرح تمہارے حالات بدلے ہیں اس طرح میں بھی اپنے حالات بدلنا چاہتی ہوں۔ میں بے بسی سے اسے کہنے لگی، میں نے اپنی زندگی کے بہت برے دن گزارے ہیں۔ وہ دن بھی تھا جب میرے بچے روٹی نہیں کھاتے تھے لیکن محلے پڑوس میں سے کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا۔ شاید مجھے میرے صبر کا پھل ملا ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر گھر چلی گئی۔ لیکن اگلے 2 دن تک میں اسی بستی میں جاتی رہی، لیکن وہاں مجھے کسی کا نام و نشان نہیں ملا۔ اب میں بہت مایوس ہو گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئیں گے اور میں پھر سے انہی حالات میں پہنچ جاؤں گی جو میرے کچھ دن پہلے تھے۔ میرا پریشان چہرہ میرے شوہر نے بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے؟ وہ مجھ سے لاکھ پوچھنے کی کوشش کرتا، لیکن میں کسی صورت بھی اسے یہ احساس دلانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ معذور ہو کر چارپائی پر پڑا ہے اور میرے لیے مصیبت ہے، اس لیے میں اسے ٹالتی رہی۔ پھر کافی دن گزر گئے۔ اب میں گاؤں گاؤں جا کر کپڑے بیچتی تھی۔ گو کہ پہلے جیسے حالات تو نہیں رہے تھے، پھر بھی میں کافی حد تک کمانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ اس بستی کی طرف نہیں جاؤں گی، لیکن 1 مہینہ گزرا تو ایک رات نہ جانے دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے اپنے کپڑوں کی گٹھری اٹھائی اور دوبارہ اس بستی کی طرف جانے لگی۔ میرے دل میں خواہش تھی کہ آج مجھے وہ سب مل جائیں۔ پھر جیسے ہی میں اس مقام پر پہنچی تو وہ سب عورتیں مجھے وہیں کھڑی ہوئی نظر آئیں جہاں پر پہلے سے وہ مجھے دکھائی دیتی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں سہمی ہوئی ایک درخت کے پیچھے کھڑی تھی جب وہ عورتیں چلتی ہوئی میرے پاس پہنچ گئیں۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر رہی تھی، لیکن ان میں سے ایک عورت کہنے لگی، دیکھو ہمیں مسجد کے امام نے کہا تھا کہ ہمیں تمہاری مدد کرنی ہے، اسی لیے ہم تم سے سارے کپڑے خرید لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ تم کسی اور کو بتاؤ کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی، اس دن تمہارے ساتھ ایک اور عورت بھی آئی تھی، اسی لیے ہم تمہیں دکھائی نہیں دیے۔ میں ان کی بات نہیں سمجھی تھی۔ تبھی دوسری عورت کہنے لگی، دیکھو ہم تمہیں دکھائی دیتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں، کیونکہ ہم جن زادیاں ہیں اور یہ جنات کی بستی ہے۔ یہ سن کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میری آنکھوں میں خوف کی کیفیت دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم اس دن جنات کی مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی جب امام مسجد نے تمہیں دیکھ لیا۔ تم بہت دکھی اور پریشان تھی، اس لیے انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں۔ ہم لوگ تم سے کپڑے خرید لیتے تھے اور تمہاری مدد کر دیا کرتے تھے، لیکن تم نے ہمارا راز کسی کو نہیں بتانا، ورنہ پھر انسان ہم جیسے نیک جنات کو پریشان کرتے ہیں، کیونکہ ان کی آرزو ہوتی ہے کہ ہم ان کے سامنے حاضر ہوں اور پتہ چلے کہ ہم دکھنے میں کیسے ہیں۔ دیکھو ہم بھی تمہاری طرح اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، بس ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم کسی بھی انسان کا بھیس بدل لیتے ہیں۔ ہم جن زادیاں ہیں اور ہمیں اچھے اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے۔ تم جب بھی یہاں کپڑے بیچنے آؤ گی ہم تم سے سارے کپڑے خرید لیں گے اور چپکے چپکے تمہاری مدد بھی کریں گے، لیکن تم نے ہمارا راز کسی کو نہیں بتانا۔ وہ مجھے تاکید کر رہی تھی۔ یہ سن کر کہ میں اتنے دنوں سے اس جنات کی بستی میں کپڑے بیچنے آ رہی تھی، میں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مجھ پر شدید خوف کی کیفیت سوار تھی۔ تبھی ایک جنزادی کہنے لگی،
ہمارے سردار کی بیٹی کی شادی کا جوڑا تم نے بنوایا تھا، لیکن اس لڑکی نے تم سے وہ جوڑا چھین لیا۔ لیکن سردار کی بیٹی بہت طاقتور جنزادی ہے، اس نے اس کی حویلی میں جا کر وہ جوڑا حاصل کیا اور وہ جوڑا دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، اسی لیے سردار نے تمہیں بہت بڑی رقم دی تھی۔ اب مجھے سچائی معلوم ہو گئی تھی۔ میں حیران بھی ہوئی کہ تبھی تو وہ جوڑا چوری ہو گیا تھا، لیکن چوری کرنے والی وہی جنزادی تھی جس نے اپنی شادی کا جوڑا مجھ سے تیار کروایا تھا۔ اب میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تو جنزادی کہنے لگی، لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈر گئی ہے۔ دیکھو پریشان مت ہو، جب بھی تم کپڑے بیچنے آؤ گی ہم تم سے کپڑے خرید لیں گے، اس لیے تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ پھر اس دن میں اپنے گھر واپس چلی آئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی کو بھی یہ راز نہیں بتاؤں گی۔ تب میں نے دل میں سوچا کہ میں اسی گاؤں میں اپنی ایک کپڑوں کی دکان بنا لیتی ہوں، مجھے گاؤں گاؤں گھومنا نہیں پڑے گا۔ یہی سوچ کر میں نے کپڑوں کی ایک دکان گھر میں ہی بنا لی، اس میں بچوں کے بھی کپڑے رکھنے شروع کر دیے اور دوسری چیزیں بھی۔ گاؤں کی عورتیں بڑے شوق سے مجھ سے اب چیزیں خریدنے لگی تھیں، کیونکہ میری چیزوں میں ایک کوالٹی تھی۔ پھر ایک دن وڈیرے کی حویلی میں ایک شہری عورت آئی، وہ وڈیرے کی بیوی کی دوست تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ گاؤں کی ایک عورت نے کپڑوں کی دکان بنائی ہے تو وہ دیکھنے کے لیے چلی آئی۔ پھر مجھے شاباش دے کر کہنے لگی، اپنی اس دکان کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کرو، دیکھنا تم بہت ترقی کرو گی۔ وہ مجھے نئی امیدیں دلا رہی تھی۔ لیکن ایک دن گاؤں کی ایک عورت چلی آئی اور کہنے لگی، شبانہ تم میری مدد کرو، میں تمہیں کڑھائی کر کے کپڑے تیار کر کے دوں گی اور تم انہیں اپنی دکان میں بیچنا۔ میں کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کرتی ہوں۔ پھر جب میں نے اس کی کڑھائی والے سوٹ بیچنے شروع کیے تو وہ ہاتھوں ہاتھ فروخت ہونے لگے۔ لیکن ایک دن وہی شہری عورت چلی آئی اور کہنے لگی، ان کڑھائی والے سوٹوں کی شہر میں بہت مانگ ہے، تم ایسا کرو کہ شہر میں بھی ایک دکان کھول لو، میری شوہر کی مارکیٹ میں جان پہچان ہے، میں تمہیں ایک دکان دلوا دوں گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تو وہ عورت کہنے لگی، تمہارا شوہر بیمار ہے، تمہیں آئے دن اسے لے کر شہر جانا پڑتا ہے، تم وہاں ایک کرائے کے گھر میں رہنا اور اپنا گزارا کرنا، تمہاری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، اور بچوں کو بھی اچھے اسکول میں تعلیم دلوانا۔ وہ تو مجھے ایک فرشتہ صفت عورت لگ رہی تھی۔ میں اس کی بات مان کر شہر جانے کو تیار تھی، کیونکہ یہاں پر میرا کاروبار اتنا نہیں چل رہا تھا۔ پھر 2-3 دن بعد ہی میں نے اپنا ضرورت کا سامان اٹھایا، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اسی شہر میں چلی آئی۔ اب یہاں آ کر میں نے اپنی دکان بنا لی تھی، لیکن میں گاؤں کی عورتوں سے بھی رابطہ رکھے ہوئے تھی۔ وہ عورتیں مجھے کڑھائی والے سوٹ دیتی اور میں انہیں اپنی دکان میں بیچ دیتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شہر کی امیر عورتیں میری دکان پر آنے لگیں۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنی کامیاب ہو جاؤں گی۔ لیکن مجھے یاد آتا کہ میری کامیابی کے پیچھے انہی جنزادیوں کا ہاتھ ہے، جو مجھ سے میرے بیکار اور سستے کپڑے بھی خرید لیتی تھیں اور میری تعریف کرتی تھیں کہ میں بہت اچھے کپڑے بیچتی ہوں۔ تبھی تو میرے اندر اتنا حوصلہ پیدا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری دکان بہت اچھی چلنے لگی، اب گھر میں خوشحالی آنے لگی۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ گاؤں والا گھر بیچ کر شہر میں ہی ایک اچھا گھر خرید لوں گی۔ لیکن ایک رات 4 نقاب پوش عورتیں میری دکان پر آئیں۔ میں اس وقت دکان پر اکیلی تھی۔ وہ عورتیں مجھ سے کپڑے نکال کر دکھانے کا کہہ رہی تھیں۔ میں نے سارے اچھے اچھے کپڑے ان کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ تبھی ایک عورت کہنے لگی، اب تم ہماری بستی میں کیوں نہیں آتی؟ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، لیکن اچانک ہی مجھ پر خوف سوار ہو گیا، کیونکہ وہ عورتیں نہیں بلکہ جنزادیاں تھیں۔ ان کی چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے بتا رہی تھیں کہ وہ مجھے پہچانتی ہیں۔ اب میں بھی انہیں پہچان گئی تھی۔ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، میں وہاں اس لیے نہیں آنا چاہتی تھی کہ کہیں کوئی دوسرا میرا یہ راز نہ جان لے اور آپ سب کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر ان میں سے ایک جنزادی کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم اگر ہماری بستی میں نہیں آ سکتی تو ہم تم سے کپڑے خریدنے آئیں گے، کیونکہ ہمیں تمہارے کپڑے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اب تو تم نے اور بھی خوبصورت لباس رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ ہم رات کے 12 بجے کے بعد تمہاری دکان پر آیا کریں گے، اس لیے ہمارا انتظار ضرور کرنا۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی، جبکہ میں ایک شدید خوف کی لپیٹ میں تھی۔ اب میں پریشان بھی ہو گئی کہ میں رات کو دیر تک دکان کیسے کھلی رکھوں گی، لیکن ان جنزادیوں کے لیے مجھے یہ کام کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ ایک وقت میں انہوں نے بھی میری مدد کی تھی۔ یہی سوچ کر اس رات میں نے 12 بجے کے بعد تک دکان کھولے رکھی۔ سب لوگ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔
پھر جیسے ہی 1 بجا اچانک ہی وہ مجھے آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ بہت پرجوش لگ رہی تھی۔ سب نے کالے رنگ کے لبادے پہن رکھے تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے ڈھیر کپڑے خریدے۔ بدلے میں ایک جنزادی نے مجھے سونے کا کنگن دیا اور کہنے لگی، تم ایک اچھی عورت ہو، ہمیں خوشی ہے کہ تمہارے حالات بدل گئے ہیں، اس لیے ہم نے یہ تمہیں تحفہ دیا ہے، کیونکہ اس دن جب تم ہماری دعوت میں آئی تھی تو ہمارے قبیلے میں رواج ہے کہ ہم دعوت میں آئے ہوئے سب مہمانوں کو تحفے دیتے ہیں، لیکن تم بنا تحفہ لیے واپس آ گئی تھی، اسی لیے ہم نے تمہیں آج تحفہ دینے کا سوچا۔ وہ کنگن بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی، لیکن اس رات جب میں 3 بجے گھر پہنچی تو میرا شوہر مجھ سے ناراض تھا۔ وہ کہنے لگا، تم اتنی دیر سے گھر کیوں آئی ہو؟ دیکھو آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، لیکن یہ دنیا بڑی عجیب ہے، وہ ہمیں جینے نہیں دے گی۔ میں اس کی بات بہت اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی، لیکن اب میں مجبور ہو گئی تھی۔ اب میرے شوہر نے بھی ایک مصنوعی ٹانگ لگوا لی تھی، وہ بھی چلنے پھرنے لگے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے، اب میں دکان پر بیٹھتا ہوں۔ پھر اس دن میرے ساتھ ہی وہ دکان پر بیٹھے تھے، جبکہ میرے تینوں بچے بھی بڑے ہو رہے تھے، وہ تینوں گھر پر تھے۔ پھر جیسے ہی رات کے 10 بجے میرا شوہر کہنے لگا، اب تم گھر چلی جاؤ، دیکھو بچے اکیلے ہوں گے۔ میں خوف کا شکار تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج رات وہ جنزادیاں ضرور آئیں گی، کیونکہ وہ ہر جمعرات کی رات کو ضرور آتی تھی۔ میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، آپ بچوں کے پاس چلے جائیں، میں ابھی دکان پر رکوں گی۔ میرا شوہر کہنے لگا، نہیں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اس لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ آخر تم ضد کیوں کر رہی ہو؟ جاتی کیوں نہیں؟ اب میں پریشان سی ہو گئی۔ پھر 12 بج گئے۔ میں نے ضد میں آ کر دکان بند نہیں کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ جنزادیاں ضرور آئیں گی۔ دوسری طرف میرا شوہر بھی دکان سے جانا نہیں چاہتا تھا، وہ مجھے کسی بھی صورت اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر جیسے ہی 1 بجے کا وقت ہوا، وہ مجھے آتی ہوئی دکھائی دیں۔ میرا شوہر انہیں دیکھ کر حیران تھا، لیکن میرے شوہر کو دیکھ کر انہوں نے نقاب نہیں اتارا، بلکہ ڈھیر سارے کپڑے خرید کر چلی گئیں اور مجھے خوب پیسے بھی دیے۔ تو میرا شوہر کہنے لگا، حیرت کی بات ہے کہ اتنی رات کو یہ اکیلی عورتیں کیسے گھوم رہی ہیں؟ کیا تم انہی کے انتظار میں رکی ہوئی تھی؟ میں جلدی سے کہنے لگی، ہاں، کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمیں شادیوں کے کپڑے خریدنے ہیں۔ تو میرا شوہر کہنے لگا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے بتا دیتی تو میں گھر چلا جاتا۔ ان کی بات سن کر میں خاموش رہی، لیکن پھر اکثر ہی میں گھر دیر سے جاتی، تو میں نے شوہر کو سچائی بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ایک رات میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ آخر ہمارے گھر کے حالات کیسے بدلے جب ہمارے گھر میں بہت پریشانی تھی۔ تو ایک رات میں مسجد میں بیٹھی تھی، جب میرے سامنے ایک شخص آیا۔ اس نے مجھے اس بستی کا راستہ دکھایا، جو بستی انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی تھی، اور وہاں پر رہنے والی جنزادیاں مجھ سے کپڑے خریدتی تھیں۔ جب میں نے اپنے شوہر کو سچائی بتائی، ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہ بے یقین تھے۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا، کیا مطلب؟ تم راتوں کو کپڑے بیچنے کے لیے جنات کی بستی میں جاتی تھی؟ تو میں نے ان کی حیرت پر مسکراتے ہوئے ان کو کہا، ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا۔ وہ شخص جو مجھے اس مسجد کے باہر ملا تھا، وہ بھی کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنات تھا۔ اسی نے میری مدد کی تھی، کیونکہ میں اس رات پریشانی سے مسجد میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ یہ سن کر میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ کہنے لگا، بے شک کچھ نیک جنات ہوتے ہیں جو چپکے چپکے انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جب ہی ہمارے گھر کے حالات بدلے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا۔ پھر میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، میں ایک اور راز کی بات بتانا چاہتی ہوں۔ دراصل اس رات جو عورتیں آئی تھیں وہ بھی جنزادیاں ہیں۔ اب میں ان کی بستی میں کپڑے بیچنے نہیں جاتی تو وہ میری دکان پر کپڑے لینے آ جاتی ہیں، اور آپ کو بھی اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر میں رات کو دیر سے گھر آئی تو آپ کو غصہ نہیں ہونا، کیونکہ آپ سمجھ جائیں گے کہ آج رات جنزادیاں میری دکان پر آئیں گی۔ ویسے بھی وہ ہر جمعرات کی رات کو میری دکان پر آتی ہیں مجھ سے کپڑے خریدنے۔ یہ سن کر میرا شوہر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ جنات مٹھائی کی دکان پر آتے ہیں، وہ بھی رات کے 12 بجے کے بعد، لیکن پہلی بار سن رہا ہوں کہ جنزادیوں کو ملبوسات میں بھی دلچسپی ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم اس شہر کی سب سے کامیاب عورت بنو۔ میرا شوہر مجھے دعائیں دے رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا،
تم ایک اچھی عورت ہو، تم نے مجھے میری معذوری کے باوجود نہیں چھوڑا۔ شاید یہ خدا کی بہت بڑی مہربانی ہے مجھ پر اور میرے بچوں پر۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آج میرے شوہر نے میری بہت تعریف کی تھی۔ پھر ایک دن میرا شوہر ایک بہت خوبصورت سوٹ لے کر آیا۔ کہنے لگا، یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اسے تم پہن کر تیار ہو جانا۔ پہلی بار میرے شوہر نے مجھے کوئی تحفہ دیا تھا۔ پھر دوسرے دن ہی میں نے وہ سوٹ پہن لیا۔ میں اسے پہن کر دکان پر بیٹھی تھی جب آدھی رات کو وہ جنزادیاں میری دکان پر آئیں اور مجھ سے ضد کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ ہمیں بھی ایسا ہی سوٹ چاہیے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں ایسے سوٹ ضرور لا کر دوں گی۔ پھر جب یہ بات میں نے اپنے شوہر سے کہی تو وہ حیران رہ گیا۔ کہنے لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ جنزادیوں کو بھی ہماری عورتوں کی طرح سجنے سنورنے کا شوق ہے۔ تو میں کہنے لگی، کیوں نہیں، ان کا بھی دل ہے، وہ بھی اپنے شوہروں کے لیے ایسے ہی سجتی سنورتی ہوں گی۔ آج بھی اکثر رات کے 12 بجے کے بعد میں اپنی دکان کھولی رکھتی ہوں، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ آج رات وہ جنزادیاں مجھ سے کپڑے خریدنے آئیں۔